علیکم دوستوں، آواز کی آزادی نیوز چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ جانتے ہیں آج کی بڑی اور اہم خبر۔ آل انڈیا علماء بورڈ سے اس وقت ایک اہم اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔ بورڈ کی مرکزی قیادت نے ایک بڑا فیصلہ لیتے ہوئے مفتی سید شفیع الدین قاسمی صاحب کو آل انڈیا علماء بورڈ مہاراشٹر کا جنرل سیکریٹری مقرر کیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ بورڈ کے اعلیٰ عہدیداروں کی بیٹھک، باقاعدہ گفتگو اور انٹرویو کے بعد مفتی صاحب کے نام پر یہ فیصلہ لیا گیا ہے۔ اس تقرری کا باضابطہ لیٹر جاری کر دیا گیا ہے، جسے آل انڈیا علماء بورڈ مہاراشٹر کے صدر مولانا سید نوشاد علی قاسمی صاحب اور قومی جنرل سیکریٹری علامہ بنائی حسنی صاحب کی منظوری سے جاری کیا گیا۔ بورڈ کی جانب سے یہ امید ظاہر کی گئی ہے کہ مفتی شفیع الدین قاسمی صاحب اپنی علمی صلاحیت، محنت اور دیانت داری کے ساتھ اس ذمہ داری کو نبھائیں گے اور بورڈ کو مزید آگے لے کر جائیں گے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب ایک فعال اور مقبول شخصیت کے مالک ہیں۔ ان کے اعلیٰ رہنماؤں، ذمہ داروں اور بااثر شخصیات سے بہترین تعلقات ہیں، جیسا کہ آپ تصویروں اور ویڈیو کلپس میں بھی صاف دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی کہ ملکی اور ملی فلاح کے کاموں میں پیش رہے۔ ہم مفتی سید شفیع الدین قاسمی صاحب کو اس مبارک موقع پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، ان کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ اسی سلسلہ خدمات کے تحت حال ہی میں مدکھیڑ شہر کے ایک مدرسے میں منعقدہ پروگرام میں مفتی شفیع الدین قاسمی صاحب کو بطور خاص مدعو کیا گیا تھا۔ یہ پروگرام طلباء کے لیے CCC کمپیوٹر کورس سے متعلق تھا۔ اس موقع پر مفتی صاحب نے عصر حاضر میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید تکنیکی و کمپیوٹر تعلیم کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور طلباء و نوجوانوں کی رہنمائی فرمائی۔ آئیے آپ کو سناتے ہیں مدکھیڑ کے اس اہم پروگرام میں مفتی شفیع الدین قاسمی صاحب نے اپنے خطاب میں کیا اہم باتیں ارشاد فرمائی۔ اما بعد، آج کے اجلاس میں حضرت محترم، معزز مفتیان کرام، علماء کرام، معزز شہریان اور میرے عزیز طلباء و طالبات، کسی شاعر نے کہا جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا ہے تم نے، جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا ہے تم نے، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ آج معلوم ہوا کہ CCC کمپیوٹر جو یہاں پہ ایک شعبہ قائم کیا گیا، اس میں کچھ طالبات، کچھ طلباء ماشاءاللہ مدرسے کے ساتھ، اسکول کے ساتھ میں کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ان کی کامیابی پر یہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ میں ان بچوں کو خاص کر ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اس شعبے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور کامیابی کے جھنڈے لائے۔ میرے پیاری بچوں، یہاں پر کیونکہ بچیاں زیادہ ہیں اور یہاں کے بنات مدرسہ بھی بہت بڑا ہے، میں ان تمام سے مخاطب ہوں کہ آپ وقت بہت کم ہے، باتیں بہت ساری ہیں، لیکن حضرت مولانا یوسف صاحب برکاتہ تشریف فرمائے، 2 منٹ میں آپ کے درمیان رہیں گے وہ، اور کچھ شہریان بھی یہاں پر تشریف فرمائے، ان کو موقع دیا جائے گا۔ لیکن بادل جو گرج رہے ہیں وہ ابھی تھوڑے دیر میں برسنے والے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ گرجے اور برسے اور ہمارا ماحول خراب کرے، ہم خود ادب کے ساتھ میں اپنا بورا بستر لپٹ کر اجلاس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس واسطے میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پیاروں، آج وہ امریکہ، وہ اسرائیل جو پوری دنیا پر ڈھول جما کر رکھا اور 3 دہائیوں سے پوری ہندوستان کو نہیں، پورے ورلڈ کو غلام بنا رکھا، اس کی توتی بول رہی تھی، لیکن ایک سرفراہ ملا، ایک ایسا بندہ ملا جو امام حسین کا مت والا ہے، چاہنے والا ہے، اور اس پر بھی تقریباً 48 سال سے پابندی عائد کیا۔ اس کو جو ہے نہ پیٹرول کر سکتے ہیں، نہ ڈیزل کر سکتے ہیں، نہ گیس کر سکتے، دنیا بھر کے آرتھک پابندیاں لا کر اس پر ظلم تشدد کیا، لیکن وہ بندہ مد مقابل آیا اور اس نے ایسے پرچھے اڑا دیے کہ آج ایران موجود ہے اور اس کے سامنے سپر پاور سپر بن چکا ہے۔ ایک ہی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ کہ ایرانیوں نے جو ظلم ان کے اوپر ہوا، انہوں نے ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے اندر جو خامیاں تھے اس کو خامیوں کو دور کیا، اپنے آپ کو ایجوکیشن سے لیس کیا اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں جھنڈے گاڑے انہوں نے، اور ایسے میزائل تیار کیے، ایسے ڈرون تیار کیے کہ آج امریکہ، اسرائیل شدہ پریشان حالے اور ان کے جو ہے بولتی بندے، اور وہ اس کے اندر پیش نئی نسلیں ہیں،
नई लड़कियां हैं, जवान बच्चियां हैं, जवान बच्चे हैं जो साइंस और टेक्नोलॉजी में उन्होंने सबकत हासिल की और वो ईरान का दस्ते बाजू बने। मैं दरख्वास्त करूंगा आपसे भी कि आप भी मदरसे में रहते हुए, स्कूल में पढ़ते हुए साइंस और टेक्नोलॉजी में अच्छा हिस्सा ले, बच्चों को हिस्सा ले। दूसरी बात है कि मौलाना अब्दुल लतीफ साहब ये वो मर्द मुजाहिद है जो बुद्धिज्ञान में बहुत बड़ा इदारा कायम किए। उस इदारे में हालात आए तो दूसरा इदारा कायम किए, इस पर हालात आए तो तीसरा इदारा कहलाना कायम किए, तो तीसरा इदारा कायम किए उसके बाद और बना तरफ रुजू हुए और सब तरफ इनकी नजरें हैं, सब तरफ इनका ख्याल है। और ये करते करते 12 उन्होंने मुझे फोन किया, इस बात का पर आमादा किया मुफ्ती साहब मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल लेना है, सेल्फ फाइनेंस स्कूल चलाना है, मुझे फॉरेन में जाना है और मुझे यहाँ पर बड़ा इदारा बनाना है, सरकारी स्कूल साथ में मदरसा चलाना चाहता हूँ। तो उनकी देरीना ख्वाहिश है। मैं पहली मरतबा उन्होंने जो सर्टिफिकेट देने के लिए यहाँ पर मौजूद किए, मैं उनका ममनून मशहूर हूँ। और यहाँ पर हज़रत मौलाना अयूब साहब तशरीफ फरमा है, उनके फजल मौलाना मुसा साहब है और मौलाना मुजाहिद साहब, बहुत सारे जगह उलमा कराम बैठाल है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ मौलाना मुजाहिद, मौलाना अलफज़ साहब को, उनके भाइयों को, उनके पूरे खानदान परिवार को। अब आगे बढ़े, हिम्मत से काम लें, पूरा अमला, पूरा इलाका, पूरा जो बच्चों की दुआएं आपके साथ में।